ساتھ لین دے. آج کہیں چلتے ہیں کسی دور شہر جہاں ہمیں کوئی نہ جانتا ہو. سب چھوڑ دیتے ہیں, یہ شہر, یہ دشمنی, یہ مقدمہ سب چھوڑ دیتے ہیں. کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہمیں ان سب سے. کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے تیرے سے؟ کہا ہے, کیا ہے. پاکیزہ سب سے جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی ہے. اسے کچھ بھی یاد نہیں, نہ ہی اس نے کسی کو دیکھا ہے. اصل میں تو پاکیزہ سب کچھ جانتی ہے. اس نے اس انسان کو بھی دیکھ لیا ہے. اس نے ان دونوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. پاکیزہ صرف اس انسان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر پاکیزہ اسے بچانے کی کوشش کر ہی رہی ہے پھر وہ یقیناً یاسیل ملک نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ یاسیل کے علاوہ پاکیزہ کا کوئی اپنا قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے. اس لیے پاکیزہ کو صرف اس مقصد کے تحت رستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے کہ حملہ کرنے والے انسان کو لگتا ہے کہ اگر پاکیزہ رستے سے ہٹ جائے گی تو پھر یہ کیس کلوز ہو جائے گا. پاکیزہ اب واقع ہی میں بہت زیادہ ڈر چکی ہے. کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے. پاکیزہ کی ماں جب اسے حوصلہ دینے کے لیے آئے گی تو اسے بتائے گی وہ فکر نہ کرے, جلد ہی اس کیس کی FIR کٹ جائے گی. اس انسان نے بھی یہ کیا ہے, وہ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. پھر پاکیزہ اپنی ماں کو یہی بتائے گی وہ اس انسان کے خلاف کبھی بھی FIR نہیں کٹوا سکتی. پاکیزہ کی ماں اس سے اس بارے میں پوچھے گی تو پاکیزہ صاف صاف بتا دے گی وہ اچھے سے جانتی ہے کہ اس پر کس انسان نے حملہ کیا تھا, کیونکہ اس نے اسے دیکھ لیا تھا. یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر چھپا رہی ہے کہ اگر اس شخص کا نام سامنے آ گیا سب کو سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں ہوگا. وہاں پر اکبر کی گھبراہٹ دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے اس سارے معاملے کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ پاکیزہ کا اپنا بھائی اکبر ہی ہے. اسی وجہ سے پاکیزہ کسی کے بھی سامنے نہ تو اس کا نام لے رہی ہے اور نہ ہی اس کے خلاف FIR کٹوا رہی ہے. پاکیزہ اب اس سارے معاملے سے اتنا زیادہ ڈر چکی ہے کہ وہ فراز سے بھی یہی کہے گی وہ لوگ یہ کیس اب بند کروا دیتے ہیں, بہتر یہی ہے کہ اپنی جان بچا لی جائے اور یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائے. لیکن فراز پاکیزہ کی ایسی کوئی بھی بات نہیں مانے گا. دوسری طرف نور بھری کو لے کر زبیر اور سبل کے درمیان بھی لڑائی ہو جائے گی, کیونکہ سبل بار بار نور بھری کی زندگی برباد ہونے کا الزام زبیر پر ڈالتی ہے اور زبیر بات سن کر اب تنگ آ جائے گا.